معروف لکھاری اور تجزیہ کار عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستانی فوج اور ملکی معیشت کی تباہی کے مشن میں ناکامی کے بعد ابھی سیاسی جماعتوں اور قائدین سے ہاتھ ملانے کی کوشش شروع کر دی ہے، جنہیں وہ ماضی میں ملعون اور مطعون کرتے ہوئے گندے القابات سے پکارتے رہے ہیں۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی قائدین کیا 9 مئی کے منصوبہ ساز کے جھانسے میں آتے ہیں یا نہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ حال ہی میں تحریک انصاف کے وفد سے ایک ملاقات کے دوران چیف جسٹس فریدی نے یہ صائب مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کے منتخب اراکین پارلیمنٹ ایجیٹیشن اور بائیکاٹ کی سیاست کی بجائے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا جمہوری کردار ادا کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی قیادت چیف جسٹس کے مشورے پر کان دھرے گی؟ شاید ہی کوئی انتہا درجے کا خوشگمان اس سوال کا جواب ہاں میں دے سکے۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آئین اور قانون کے تقاضوں، پارلیمانی روایات اور جمہوری اقدار کے مطابق کردار ادا کرنا پی ٹی آئی کی سوچ میں شامل ہی نہیں۔ ایجیٹیشن اور بائیکاٹ اس کی غذا ہے اور ربع صدی سے یہی غذا اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ بھاری تعداد میں قومی اسمبلی میں موجود ہے اور سینٹ میں بھی۔ کسی پارلیمانی رپورٹر کو دونوں ایوانوں سے مصدقہ ریکارڈ حاصل کر کے بتانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی کارکردگی کیا رہی۔ اس نے کتنا وقت احتجاج، نعروں، غول گپاڑے، کاغذات کے پرزے اڑانے اور ایوان کو مچھلی بازار بنانے میں صرف کیا؟ کتنا وقت واک آؤٹ اور بائیکاٹ کی نظر کیا؟ قانون سازی کو کس سنجیدگی سے لیا؟ اس دوران پی ٹی آئی دونوں ایوانوں میں کتنے بل لے کر آئی؟ حکومتی بلوں میں کتنی ترامیم پیش کی اور اہم قومی مسائل پر کتنی فکر انگیز تقاریر کی؟ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے البتہ وہ تنخواہ سمیت ان تمام مراعات اور سہولیات سے مستفید ہو رہی ہیں جو ارکان پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کے پاس وہ دستاویز موجود ہے جس پر پی ٹی آئی کے 60 سے زائد ارکان نے تنخواہوں میں اضافے کی استدعا کی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پارلیمانی کارکردگی سے ہٹ کر بھی پی ٹی آئی کا کردار و عمل سنجیدہ فکری اور بالغ نظری سے عاری رہا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسی مہم جوئی کے بعد عمران خان نے ماضی کے موقف اور اپنے مقبول ترین بیانیے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ کیا جسے وہ فارم 47 کی پیداوار اور دھاندلی سے مسلط کردہ کہتے تھے، اور جس حکومت میں شریک جماعتوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ قرار دیتے تھے۔ خان صاحب کا یہ فیصلہ بہر طور زمینی حقائق کے جبر کا نتیجہ تھا، لیکن اتنا بڑا کڑوا گھونٹ پینے کے بعد بھی جب پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر بیٹھی اور خوئے تصادم لے کر آئی، مطالبات کی دستاویز کو چارٹ شیٹ بنا دیا اور اس مشق کے منطقی انجام تک پہنچنے سے قبل ہی ایک خود تراشیدہ بہانے کے آڑ میں گھر چلی گئی، پھر یکایک خطوط نویسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں ان خطوط کا لب و لہجہ بھی جارحانہ بلکہ باغیانہ رہا۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے 350 صفحات پر مشتمل خط کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کو خط لے جانے والا کبوتر مارگلہ کی پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر دیر تک بھٹکنے کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ کئی دنوں بعد اس کے پر دامن کوہ کے ڈھلوانوں پر بکھرے پڑے ملے۔ خط کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اگر یہ خطوط الجھاؤ کی بجائے سلجھاؤ کے لیے ہوتے تو کم از کم قومی سطح پر بحث و نظر کا سنجیدہ موضوع ضرور بن جاتے، لیکن ہر خط ایک فرد جرم کی تصویر تھا، سو یہ مشق بھی رائے گاہ ٹھہری۔ ان کا کہنا ہے کہ بے ثمر مذاکرات اور بے مغز مکتوبات کے بعد اب پی ٹی آئی ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس بنانی جا رہی ہے جس کے قائدین کو وہ برسہ برس سے مغلظات سنا رہی تھی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیل مڈھے چڑھ پائے گی؟ بظاہر اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ٹھوس مشاورتی ڈھانچہ نہیں جو عمران خان کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عالم یہ ہے کہ جماعت کے سینئر رہنما بھی ہر آن کسی نادیدہ خوف کے آسیب کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور لب کشائی کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں کوئی جملہ سرزنش کا باعث نہ بن جائے۔ ہر بات، ہر معاملہ، چھوٹا ہے یا بڑا، عمران خان سے بندھا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کے مطابق چیف جسٹس سے ملاقات سے پہلے ہم نے 3 بار عمران خان سے اجازت لی۔ جب پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کے لیے خان صاحب کی ایک ہاں کافی نہ ہو اور 3 بار ہاں کا شرعی تقاضا لازم ہو
تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی کڑی گرفت کا عالم کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بخوبی جانتی ہیں کہ عمران خان خود کو ہی حرف آخر خیال کرتے ہیں۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کیا اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی اور انتشار کی وہ حکمت عملی اپنا سکیں گی جو پی ٹی آئی کا امتیاز ہے؟ کیا وہ ترسیلات زر نہ بھیجنے، آئی ایم ایف کو پاکستان کی مدد سے روکنے، عالمی پارلیمانوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات بارے اکسانے، قومی سلامتی کے ضامن اداروں کو نشانہ بنانے، سوشل میڈیا کے ذریعے نفرتوں کے الاؤ بھڑکانے، پاکستان کی صورتحال کو غزہ اور مقبوضہ کشمیر سے بدتر قرار دینے اور 278 کارکنوں کے سینے چھلنی کر دینے والے بے ننگ و نام جھوٹ جیسی مکروہ سوچ کے ساتھ چل سکیں گے؟ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ گرینڈ الائنس وجود میں آنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی نے رمضان کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس تحریک کے اہداف اور مقاصد کیا ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ بھی ہوگا اس کا انحصار سیاسی رہنماؤں کی باہمی گفت و شنید پر نہیں، خان صاحب کی ثوابدید پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اتحاد ایک خاص طرح کی آب و ہوا بھی مانگتے ہیں۔ شرپسندی سے سیاسی اہداف حاصل نہیں کیے جاتے، لہٰذا اپوزیشن جماعتوں کو اپنا سارا اثاثہ پوٹلی میں باندھ کر پی ٹی آئی کی ایسی شکستہ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے سوچنا ہوگا جس کے ملاح کی انتشار پسندانہ سوچ سے کسی بھی وقت 9 مئی جیسا کوئی اور سانحہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔